حدیث ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا۔ عرض کی، اللہ کے سچے نبی، میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی اور عمر بھر خدا تعالیٰ کی یاد میں ایک لمحہ بھی نہ گزارا۔ گناہ زیادہ اور عظیم رکھتا ہوں، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کی، نہیں، وفات پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بروز جمعہ اپنے والدین کا یا ایک کی زیارت قبر کرے اور اس کے پاس یہ سورت پڑھا کرے، اس کی بخشش ہو جائے گی، اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ یا زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اس پورے واقعہ کو قرآن مجید نے سورۃ طٰہٰ میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ فرعون کو جو نجومیوں اور پادریوں نے یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے فرعون نے اپنی فوجوں کو یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس مصیبت و آفت کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے خوف سے ان کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتے ہوئے اسی نہر میں چلا گیا تھا۔ اتفاق سے فرعون اس کی بیوی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے ہوئے تھے، شہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق کو دیکھا تو خدام کو حکم دیا کہ اس صندوق کو نکال کر محل میں لایا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا، جس کے چہرہ پر حسن و جمال کے ساتھ ساتھ انوار نبوت کی تجلیات چمک رہی تھیں۔ فرعون اور آسیہ دونوں اس بچے کو دیکھ کر دل و جان سے اس پر قربان ہونے لگے، اور نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کی آنکھوں میں تمہاری سلطنت مٹانے کے سائے جھلک رہے ہیں، تم ان کو قتل کر ڈالو۔ لیکن اسی وقت حضرت آسیہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور وہ خبر تھی جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے۔ جو میرا دشمن اور اس کا دشمن ہے، میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے، چونکہ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اس لیے ان کو دودھ پلانے والی کسی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو جستجوئے حال کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا، اور مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید یہ بچہ اس عورت کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے کر گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی جوش محبت میں سینے سے چمٹا کر دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی اگر ہم نہ ڈھارس بندھاتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدہ پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچہ کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز اور باپ کا نام عمران ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم ہے، مگر یاد رکھو کہ یہ وہ مریم نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے سینکڑوں برس بعد کو ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت کب توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملہ میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگے گا، وہاں آپ
چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہاریں ہوتی ہیں۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہو جاتے تھے اور دن بھر لہو و لعاب میں مشغول رہ کر شام کو بت خانہ میں جا کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائیوں اور کھانوں کو پرشاد کے طور پر کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور تو میلہ کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے لوگ میلہ میں چلے گئے۔ پھر جو میلہ میں نہیں گئے، آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا، بعد اس کے تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک کوہاڑی لے کر بت خانہ میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں اور دروازہ کے سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان جھوٹے معبودوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبہ سے آپ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر بتوں کو چکنا چور کر ڈالا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ کر آپ علیہ السلام بت خانہ سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلہ سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرشاد کھانے کے لیے بت خانہ میں گھسے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا ٹوٹے پھوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دم سب بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے، بے شک وہ ظالم ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی زبان سے ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم نے کہا کہ اس جوان کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی اس کے کندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں ہی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ قوم نے سر جھکا کر کہا کہ اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، کیا تم خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے؟ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی اس عقل گوئی کا نعرہ سن کر قوم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا آلاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو ننگے بدن کر کے ان ظلم و ستم کے مجسموں نے ایک گوپن کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا اور اپنے اس خیال میں مگن تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے، مگر احکم الحاکمین کا فرمان اس آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا۔ ترجمہ: اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاء کار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر باہر نکل آئے اور ظالم لوگ کف افسوس مل کر رہ گئے۔ قوم کے روبرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ مار مار کر بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگی کہ خداوند عالم، تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے سوا زمین پر کوئی اور انسان تیری توحید کا علم بردار اور تیرا پرستار نہیں، لہٰذا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کی امداد و نصرت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے خلیل ہیں اور میں ان کا معبود ہوں، تو اگر حضرت ابراہیم تم سبھوں سے فریاد کر کے مدد طلب کرے تو میری اجازت ہے کہ سب ان کی مدد کرو، اور اگر وہ میرے سوا کسی اور سے کوئی مدد طلب نہ کریں تو تم سب سن لو کہ میں ان کا دوست اور حامی و مددگار ہوں، لہٰذا تم اب ان کا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ علیہ السلام فرمائیں تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ پھر ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اگر آپ علیہ السلام کا حکم ہو تو میں زبردست آندھی چلا کر اس آگ کو اڑا دوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ کو میرا اللہ کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز ہے، وہی جب چاہے گا اور جس طرح اس کی مرضی ہوگی میری مدد فرمائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب کافروں نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک
لکل ملک لا شریک لک۔ اور جب آپ علیہ السلام آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب سے خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 16 یا 20 برس کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، آپ کو حسن و صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت باغ وغیرہ کے آپ علیہ السلام مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ علیہ السلام کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہا بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ الغرض آپ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ علیہ السلام کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ علیہ السلام حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ علیہ السلام کی بیوی جن کا نام رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ علیہ السلام کی خدمت کرتی تھیں۔ سالہ سال تک آپ علیہ السلام کا یہی حال رہا۔ آپ علیہ السلام آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ جب آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ علیہ السلام نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ علیہ السلام 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ علیہ السلام کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی پیا تو آپ علیہ السلام کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت و نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور اسباب و سامان بھی آپ علیہ السلام کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئیں۔ اس پر غصہ میں آ کر آپ علیہ السلام نے ان کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب علیہ السلام، آپ 100 سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ علیہ السلام کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور آپ کی قسم پوری ہو گئی۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکروں کو ساتھ لے کر طائف یا شام کی وادی تاحمل سے گزرے جہاں چیونٹیاں با کثرت تھیں، تو چیونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی اس نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ اے چیونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چیونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا دیے۔ چنانچہ چیونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی بصارت و سماعت کو عام انسانوں کی بصارت و سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ چیونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی صحابی جان بوجھ کر جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کیونکہ چیونٹی نے کہا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چیونٹیوں کو کچل ڈالیں گے بے خبری کے عالم میں یا بے شعوری طور پر ایسا کریں گے، ورنہ جان بوجھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ افسوس کہ چیونٹیاں تو یہ عقیدہ رکھتی ہیں کہ نبی کے صحابی جان بوجھ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، مگر
رافضیوں کا گروہ ان چیونٹیوں سے بھی گیا گزرا ثابت ہوا کہ ان ظالموں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ پر تہمت لگائی کہ ان بزرگوں نے جان بوجھ کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت پر ظلم کیا، معاذ اللہ۔ حدیث ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی، اللہ کے نبی، میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے بے وفائی میں گزاری اور عمر بھر خدا تعالیٰ کی یاد میں ایک لمحہ بھی نہ گزارا، گناہ زیادہ اور عظیم رکھتا ہوں، بخشش ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وفات پا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بروز جمعہ اپنے والدین کا یا ایک کی قبر زیارت کرے اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری سے دعا کرے، بخش دیا جائے گا، اگر ان کے گناہ سمندر کی جھاگ یا زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اچھے کام اور موت کی تیاری کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔